الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پاک و پاکیزہ ہستیوں کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کم ترین تحفہ جو اس بارگاہ سے ہر عزادار سید الشہداء کو نصیب ہوتا ہے وہ طہارت کا تحفہ ہے، پاکیزگی کا تحفہ ہے. اور ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ خود بھی پاکیزہ ہو اور اس معاشرے کو پاک و پاکیزہ کرنے میں پاک و پاکیزہ لوگوں کے مددگار بنتے چلے جاؤ. یہ مجلس اس خاطر ہے عزیزوں کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے ادب و آداب کے ساتھ میں اور آپ منعقد کریں تو قطعاً مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلی جائے گی. ظلم و ظالموں اور ستم کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا. پاک و پاکیزہ ہستیوں کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. بہرحال اہمیت کا حامل امر یہ ہے کہ انسان ادب و آداب کے ساتھ ان مجلسوں کو منعقد کرے. فرمایا میرے مولا کا فرمان ہے کتاب شریف نہج البلاغہ میں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد
وآل محمد وعجل فرجہم، کہ اے انسان جب تو قرآن کریم کے حضور میں جاتا ہے، جب آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تو خداوند متعال کی جانب سے دو اہم ترین تحفے تجھے حاصل ہوتے ہیں. ساتھ دیجیے گا عزیزو میرا. ایک شے کا اضافہ ہو جاتا ہے، ایک شے کی کمی واقع ہو جاتی. کس شے میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ ہدایت کی طرف انسان پہلے کے مقابلے میں ایک دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. کس شے میں کمی واقع ہو جاتی؟ ضلالت، گمراہی کے اعتبار سے کمی واقع ہو جاتی. تو جس طرح سے قرآن کریم کی آیات کیا کرتی ہیں، ہدایت کی جانب ایک قدم آپ کا بڑھ جاتا ہے. ضلالت اور گمراہی سے خدا نہ خواستہ اگر انسان غافل ہے تو وہاں سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور در واقع انسان سفر طہارت کر رہا ہوتا ہے. در واقع علیکم السلام. اسی طرح سے ذکر اہل بیت ہے عزیزوں، اسی طرح سے ذکر اہل بیت، کوئی فرق نہیں ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، کہ ذکر اہل بیت سے یہ نیاز جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ لے کر جائیں. بہت ہی خوبصورت عزیزوں یہ درسگاہ حسینی کا سلسلہ ہے. 2 ماہ 8 دن مومنین ہر روز یہ سعادت حاصل کرتے ہیں کہ کم از کم ایک مرتبہ اس پاکیزہ ذکر سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں. بہرحال یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. مجلس میں آنے سے پہلے کے آداب ہیں، مجلس میں انسان جب شریک ہو اس کے آداب ہیں، مجلس کے بعد کے بھی آداب ہیں. شریک ہونے سے پہلے کے آداب کیا ہیں؟ تھوڑا سا جو ہے وہ کیا ہے، اپنے ذہن کو دنیا کے ٹینشنوں سے خالی کر کر مجلس میں آئے. ان ہستیوں کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو مشکل کشائے کائنات ہیں، جن کے سامنے مشکلیں ٹھہر نہیں پاتی، تو میری مشکل کو بھی قطعاً حل فرمائیں گے یا مشکل سے میرے رابطے کو جو ہے وہ کیا ہے بہتر بنا دیں گے. وہ کچھ ہو جائے گا کہ جو وہ میری دنیا اور آخرت کی نسبت سے بہتر دیکھتے ہیں. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بار دیگر صلوات علی محمد صلی علی جزاک اللہ. بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد. اللہ مجلس میں شریک ہونے سے پہلے کے آداب ہے. مجلس میں جب انسان شریک ہوتا ہے اس وقت کے بھی آداب ہے کہ توجہ سے جو ہے وہ باتوں کو سنیں. آپ یہاں سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے کوئی نہ کوئی نظر آپ کو دی جاتی ہے. خوب ایک نظر عزیزوں، یہ مجلس خود یہ نظر معنوی ہے کہ جو اس وقت جو ہے وہ تعلیمات اہل بیت کی صورت میں میرے اور آپ کو نصیب ہو رہی ہوتی. جس طرح سے اس نظر کا انسان اہتمام کرتا ہے، وہ نظر انسان کے لیے شفا کا باعث ہے میرے بھائی. اسی طرح سے یہ نظر بھی انسان کے لیے شفا کا باعث ہے. اس نظر کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. ہاں، ماں کو دیکھا ہے گھر پہنچ کر جو ہے وہ ہر بچے کے منہ میں چھوٹا سا نوالا ڈالتی ہے، بیٹا ضرور نظر کو تناول کر، اس میں جو ہے وہ تیرے جسم اور روح کے لیے شفا ہے. یہ نظر بھی ایسے ہی عزیزو. بہرحال مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی حد تک میں یہ ذمہ داری قرار دے سکتا ہوں کہ قلم و کاغذ کے ساتھ بیٹھیں، کچھ نہ کچھ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں. جن آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جن روایتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ان مجلسوں سے بہتر طور پر بہرہ مند ہونا. اسی طرح سے جب مجلس منعقد ہو جائے، ختم ہو جائے، گھر پہنچنے کے بعد ذمہ داری بنتی ہے مومنین کی، شوہر اور بیوی آپس میں بیٹھ کر، اسی طرح سے والدین اور بچے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کریں. آج تمہیں نظر میں کیا ملا، آج ہمیں نیاز میں کیا ملا. خواتین اپنے طور پر مجالس میں شریک ہوتی ہیں، مرد حضرات اپنے طور پر مشترکہ طور پر، آپ جیسے یہاں پر جیسے مشترکہ طور پر جو ہے وہ فیملیز مجالس میں شریک ہو رہی ہوتی ہیں. گھر پہنچ کر آپ نے نظر میں کیا حاصل کیا، ہم نے کیا حاصل کیا. بسا اوقات ایک جگہ پر آپ نظر کے لیے جاتے ہیں، واپسی پر دیکھتے ہیں کہ بھائی بیٹے کے ہاتھ میں 2 نیازیں. کہا بیٹا کباب روٹی تو مجھے مل گئی تھی، یہ دودھ کی نیاز کہاں بڑھ رہی تھی، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا اسے. ہاں، اور وہ تڑپ کے کہتا ہے بھائی یہ نیاز سے میں بھی بہرہ مند ہوں. اسی طرح سے جو مجلس ہے، ہر انسان جو بھی اس فرش عزا پر آتا ہے پروردگار متعال اسے عطا کرتا ہے، لیکن کتنا ملتا ہے، کیسے ملتا ہے عزیزو، یہ میرے اور آپ کے جو ہے وہ کیا ہے کردار پر موقوف ہے. جتنا اپنے طور پر اچھے طریقے سے وقت لگائیں گے. لہذا عاجزانہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، 1 مجلس 2 مجلس جتنے بھی مجالس میں شریک ہوتے ہیں عزیزو، آپ کو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا کرتا ہے، اس کے بعد جب گھر جائیں تھوڑا سا وقت غور و فکر کے لیے لگائیں، میں نے اس مجلس سے کیا حاصل کیا. میاں بیوی آپس میں ڈسکشن کریں، ماں باپ اولاد آپس میں جو ہے وہ کیا ہے مطالب کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے غور و فکر کریں. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی
محمد و آل محمد وعجل فرجہم کا وتیرہ تھا، کا طریقہ کار تھا کہ جب آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی و آل محمد وعجل فرجہم، آتے تھے مسجد نبوی سے گھر کی جانب تو شہزادی سوال کرتی تھی، بیٹا حسن بتاؤ آج تم نے کیا جو ہے وہ سیکھا، کیا جو ہے وہ اللہ کے رسول نے آج مسجد میں بیان کیا. تو یہ بہرحال مجلس کے بعد کے آداب ہیں. جتنا میں اور آپ جو ہے وہ کیا اچھے طریقے سے انسان خالی الذہن ہو کے پاکیزہ ذہن کے ساتھ جو ہے وہ ٹینشنوں سے خالی ہو کر وضو کے ساتھ اور جو ہے وہ بہرحال میرا خیال ہے مجھ جیسے اگر خطیب کو سننا چاہتے ہیں تو پیٹ بہت زیادہ بھرا ہوا بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ خالی بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت زیادہ خالی تو نہیں ہوتا. الحمدللہ قائد اعظم فرما کر گئے تھے کام کام اور کام. پاکستان کے لوگوں نے جو ہے وہ کام ایک ہی ڈھونڈ لیا ہے، کھانا اور پینا صبح و شام. میرے خیال ہے ایران میں ایک جگہ پر شہد لینے گیا، وہاں پر باہر لکھا ہوا تھا کہ جو شخص بھی 3 دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہے تو وہ تھوڑا سا اپنی عقل کے بارے میں غور و فکر کر لے کہ شاید اب عقل کھو بیٹھا ہے. تو اگر وہ آ جائیں پاکستان میں ہمارے ساتھ دیکھیں کہ صبح و شام میرے خیال ہے جہاں کہیں بیٹھتے ہیں ہم جو ہے وہ چائے اور جو ہے وہ سموسے، تو میرے خیال ہے اس کو تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے. 3 وقت کا کھانا اپنی جگہ پر ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. تو بہرحال عزیزوں اگر اعتدال کے ساتھ انسان نہیں چلتا ہے، زیادہ کھانا بھی انسان کے لیے مضر ہے. بہرحال کم کھانے والے تو اس طرح کے لوگ معاشرے میں کم ہی نظر آتے ہیں. بہرحال مل کر ایک بہتر طریقے سے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ مجلس انسان کو بہت کچھ عطا کرتی ہے عزیزو. ساری فضیلتیں انسان کو اس مقام سے ملتی ہیں. طہارت کا درس عطا کرتی ہے مجلسیں. حضرت ایک مرتبہ ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح کی نماز مکمل ہوئی، ایک مرتبہ موڑ کر اپنے اصحاب سے آپ نے کچھ ایسے گفتگو فرمائی. ابھی پچھلی تقریر میں جو کراچی میں پڑھتے ہوئے آ رہا تھا، یہ روایت 2 طریقے سے، ایک طریقے سے میں نے وہاں پر پیش کی ہے، دوسرے طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. انشاءاللہ بہتر طریقے سے سماعت فرمائیں گے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے نماز صبح مکمل کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا رات کو خواب میں نے سید الشہداء حمزہ اور جعفر طیار، یہ 2 جلیل القدر عزیزوں گھرانے اہل بیت کی شخصیات ہیں کہ بہرحال واقعاً انسان جا کر دیکھے تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ جب شام کے دربار میں میرے اور آپ کے مولا امام سجاد سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جب خطاب فرمایا اور شامیوں کو بیان کیا کہ اہل بیت کن ہستیوں کا نام ہے، اس موقع پر فرمایا اعطینا 6، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 6 صفات کا حامل قرار دیے. اللہ نے علم گھرانے اہل بیت میں قرار دیے، حلم اور بردباری گھرانے اہل بیت میں قرار دیے، فصاحت ہمارے درمیان میں ہے، شجاعت ہمیں دی ہے، سخاوت سے ہمیں نوازا ہے. اگر کوئی مومن ہے پاکیزہ دل رکھتا ہے، اللہ نے اس کے دل کو ہمارے لیے جھکا دی ہے. یہ 6 صفات اللہ نے گھرانے اہل بیت کو عطا کی ہے. شامیوں تم کس کی جانب جا رہے ہو؟ اس موقع پر فرمایا فضلنا ب7، اور اللہ نے 7 شخصیات سے ہمیں فضیلت بخشی ہے. اس میں سے 5 پنجتن پاک ہیں. فرمایا اللہ کے رسول ہم سے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول کی بیٹی ہم سے، حسنین ہم سے ہے، یعصوب الدین مولائے کائنات ہم سے. ان 5 شخصیات کا ذکر کیا. بتائیے 2 شخصیات کون ہیں کہ جن کا ذکر کیا؟ اس موقع پر فرمایا حمزہ سید الشہداء ہم سے ہے، جعفر طیار ہم سے ہے. کیا مقام اور مرتبہ ہے عزیزوں آقا کے ان 2 جلیل القدر بازوؤں کا. عزیزوں واقعاً اگر میں انہیں بازو کہوں تو حرج نہیں ہے. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام محمد و آل محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں اگر حمزہ اور جعفر زندہ ہوتے تو ہمارے جد علی ابن ابی طالب کا حق چھینا نہ چاہتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہرحال فرمایا کہ میں نے رات کے وقت ان دونوں شہداء کی زیارت کی. میں نے اس موقع پر سوال کیا. دیکھیں شہداء کا مقام بھی بتایا حضرت نے، وہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے کہ میں نے خواب کے عالم میں ان سے سوال کیا بتاؤ
جنت کا افضل ترین عمل کیا ہے؟ افضل ترین شے جو جنت میں کارآمد ہے وہ کیا ہے؟ اس موقع پر انہوں نے کہا آقا، یہ بہرحال اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ آپ ہی نے سکھایا ہے اور آپ ہی نے بتایا تھا، اور یہی شے جو ہے وہ کیا ہے ہم جنت میں آ کے دیکھ رہے ہیں۔ آقا یہ 3 چیزیں انہوں نے بہت ہمیں فائدہ پہنچایا ہے۔ اس میں سے پہلی شے، عزیزو تینوں شے ہر مجلس سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا پہلی شے الصلاۃ علیک، آپ پر درود و سلام کا بھیجنا جنت میں انسان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے، محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرمایا اگر چاہتے ہو دو روئی تمہارے وجود میں سے ختم ہو جائے۔ بس اوقات انسان غافل ہونے کی بنا پر لوگوں کے درمیان میں کچھ اور طریقہ کار کے ساتھ ہوتا ہے، جب تنہائی میں جاتا ہے تو اس کی روش اور طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے ہماری نمازیں کچھ ہیں، تنہائی کی نماز کچھ ہے۔ انسان جب مسجد میں آتا ہے نسبتاً ایک مناسب لباس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں بسا اوقات اب اللہ دیکھ رہا ہے نا، کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا ہے، شاید اتنا مناسب لباس بھی نہیں ہو تو بھی کہتا ہے اللہ اکبر۔ خوب فرمایا اگر چاہتے ہو یہ جلوت اور خلوت، کہ بسا اوقات چونکہ بہرحال جب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں اٹینٹو ہوں۔ یہی کیمرہ جو اس وقت میری طرف ہے میرے بجائے آپ کی طرف آ جائے، ویسے تو مجھ جیسے روکھے سوکھے کو سنتے سنتے انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کیمرہ آئے گا آپ ایسے سن رہے ہوں گے کہ کیا بات ہے بھائی، ویڈیو بن رہی ہے، توجہ سے سنو، ایسے ہی ہے میرے بھائی۔ لیکن جیسے ہی ویڈیو کیمرہ ہٹتا ہے انسان کہتا ہے اب سکون آ جائے۔ شادی بیاہ کھاتے کیسے ہیں ہم لوگ؟ ہم سے کہا گیا نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے، ہم کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے اس کے بعد شاید نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ویڈیو والا آ جائے تو اب وہ نوالے چھوٹے ہو جاتے ہیں، بڑے ہی ادب و احترام ہو، بہت ہی تہذیب کے ساتھ نوالا جو ہے وہ دہان مبارک کے جو ہے وہ سپرد کیا جاتا ہے، بڑے چبا چبا کر انسان جو ہے وہ جیسے ہی ویڈیو والا گیا انسان کی حقیقت جو ہے یہ جو بہرحال یہ شیطان ہے جو انسان کو غافل کر دیتا ہے، وگرنہ مجلس انسان کو سکھاتی ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کا حبیب تجھے دیکھ رہا ہے، اس کی پاک و پاکیزہ حجتیں تجھے مسلسل دیکھ رہی ہیں، کل کو قیامت کے میدان میں تیری نسبت سے گواہی دینے والی ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے خلوت اور جلوت ایک ہو جائے، جب کبھی درود پڑھو بلند آواز سے پڑھو، ارفعوا، ایک منٹ سن، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس روایت کو سن کے پھر جو ہے وہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ ارفعوا، آقا فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی، جب کبھی مجھ پر درود بھیجو تو بلند آواز سے درود بھیجو، فإنہا تذہب بالنفاق۔ یہ جو نفاق کا پہلا مرحلہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے دو چہرے آہستہ آہستہ، بہرحال وہ نفاق کا بالا ترین مرحلہ ہے کہ انسان ظاہر میں مسلمان اور مومن ہے اور خلوت میں کافر ہے۔ نہیں عزیزو، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن یہ جو دو روئی آ جاتی ہے، لوگوں کے سامنے بہت اچھے اخلاق کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ دو روئی بھی انسان کے وجود سے ختم ہو جاتی ہے، انسان کی خلوت اور جلوت ایک ہو جاتی ہے، جانتا ہے کہ مجھے پاک و پاکیزہ ہستیاں دیکھ رہی ہیں، مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال اب بات آ گئی ہے تو شب عرفہ کی مناسبت سے یہ صلوات جو ہے وہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو عزیزوں خود ان صلوات کے ذریعے سے ان میں طریقہ کار جو بیان کیا گیا، ہمیں تو فقط ایک اجمالی طور پر ہمارے ذہن میں اللہم صلی علی پروردگار تو اپنی خاص رحمت ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر نازل فرما، نہ عزیزوں بہت ساری صلوات کا ورد اور جو ہے وہ کیا ہے جملات اس میں ایسے قرار دیے گئے میرے اور آپ کے لیے کہ اس کے ذریعے سے بہت پیغام ہے۔ ایران میں ہمارے پاس ایک استاد ہے عزیزوں، بہرحال کچھ عرصے سے مجھ حقیر کو ان سے بہرہ مند ہونے کی سعادت ملی ہے، استاد کفیل۔ وہ جب ہمارے یہاں آئے درس اخلاق دینے کے لیے تو انہوں نے بہت اصرار فرمایا، روایتوں میں صبح کے وقت اس طرح سے 3 مرتبہ درود بھیجو اور شام کے وقت بھی اس طرح سے 3 مرتبہ پاک و پاکیزہ ہستیوں پر درود بھیجو، کہ وہ انہوں نے کہا یاد کر کے آئے، ہم میں سے جو یاد کر کے آئے انہوں نے سب کو جو ہے وہ مختصری صحیح ہدیہ بھی دیا۔ اس سے احساس ہوتا ہے عزیزوں بہرحال جب انسان ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا، انہیں ہدایہ بھیجے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو محروم کر دے۔ لہذا اگر آپ دیکھنا چاہیں مفاتیح الجنان کو اپنے گھروں کی زینت بنائیں، شب عرفہ میں یہ دعا یہ صلوات موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، وہاں پر جا کر پڑھیے، خود بھی یاد کیجیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ عزیزو عربی نہیں آتی ہے کوئی بات نہیں، اردو میں پڑھ لیں،
کوئی مسئلہ نہیں، آپ اردو میں پڑھ لیں، لیکن عربی زبان سے بھی جو ہے وہ کیا اپنے شغف میں اضافہ کیجئے. انشاءاللہ کہ ہم اس سلسلے میں بہتر طریقے سے کوشش کریں گے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دو طریقوں سے نقل ہے. ایک نقل شب عرفہ میں کچھ ایسے ذکر ہوا ہے اور فرمایا معصوم نے اگر چاہتے ہو تم ہم ہستیوں کو خوشحال کرنا تو جب درود بھیجو تو ایسے درود بھیجو. اللہم یا اجود من اعطا و یا خیر من سئل و یا ارحم من استرحم. اے پروردگار، اے وہ جو عطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہترین طریقے سے عطا فرماتا ہے، اے وہ کہ جو مانگنے والوں میں سب سے بہترین ہے، اے وہ کہ جن سے رحم کی جب تقاضا کیا جاتا ہے تو ان میں سب سے زیادہ رحم نازل کرنے والے پروردگار. اب یہاں سے پھر انسان جو ہے وہ درود کا ذکر کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد فی الاولین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد فی الاخرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد فی الملأ الاعلی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد فی المرسلین. پروردگار اولین میں جتنی مخلوقات ہے تو ان کے درمیان ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پہ درود نازل فرما. آخرین میں جتنی مخلوقات آنے والی ہیں تو ان کے درمیان ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر درود نازل فرما. ملأ الاعلی اور عرش بالا پر جو مخلوقات ہیں ان کے درمیان تو ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر درود نازل فرما. تیری جتنی حجتیں ہیں ان کے درمیان تو محمد اور ان کی آل پر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر 5 چیزوں کا فرمایا اہل بیت کے لیے خدا کی بارگاہ میں تقاضا کرو. اللہم اعط محمدا وآلہ الوسیلۃ والشرف والفضیلۃ والدرجۃ الکبیرہ والرفعہ. شاید ترتیب میں نے آگے پیچھے کر دی ہوگی، ہے اسی طرح سے. پروردگار یہ بہترین وسیلے ہیں، پروردگار یہ تیری بارگاہ میں مکرم ہے، یہ تیری بارگاہ میں شرافت رکھتے ہیں، یہ تیری بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں. میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور تیری بارگاہ سے تقاضا کرتا ہوں کہ ان کے مقام میں اور اضافہ فرما. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آخری 2 کلمات یہ ہیں، اے میرے پروردگار میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا جبکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے، تو کرم فرما کل کو جنت میں یہ آنکھیں اس قابل ہو سکیں کہ اللہ کے رسول کا دیدار انہیں حاصل ہو سکے. وارزقنی صحبتا، مجھے اللہ کے رسول کی بیٹھک یعنی آنکھیں بھی منور ہوں، بولیے کان بھی منور ہوں. وتوفنی علی ملتہ، مجھے اللہ کے رسول کے دین پر اٹھائے میرے پروردگار، اللہ کے رسول کے دین پر اٹھا، ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کے دین پر اٹھا اور حوض کوثر سے ایسے سیراب فرما دے، ایسے سیراب فرما دے کہ پھر پیاس مجھے محسوس ہی نہ ہو. انک علی کل شیء قدیر. آخری کلمات یہ ہیں، اے پروردگار انی آمنت بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ولم ارا، میں نے نہیں دیکھا ان کو لیکن ان پر ایمان لایا. فعرفنی فی الجنان وجہا، کل کو قیامت کے دن اپنے مولا آقا اپنے رسول کی جو ہے وہ کیا ہے معرفت سے مجھے بہرمند فرما اور میری جانب سے بہترین تحیت اور کثیر ترین سلام محمد و آل محمد کے لیے قرار دے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی. چھوٹی سی ایک ذمہ داری دے سکتا ہوں یہاں پر آپ کی ہے میرے بھائی، اگر آپ ناراض نہ ہو تو. مفاتیح الجنان، شب عرفہ، یہ صلوات، اس کا ترجمہ ایک میرا بھائی لکھ کر آئے میرے لیے. ایک ہمارے پاس واجب کی 2 قسمیں، یا واجب ہے ہاں ایسا واجب ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، اور بعض واجب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض لوگ بجا لے آئیں تو دوسروں پر سے ساکت ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو ہماری فقہی ٹرمینالوجی میں؟ واجب کفائی. اور اس کے مقابل دوسرا کیا ہے؟ واجب عینی، جو ہر ایک پر واجب ہے. واجب عینی کی مثال کیا ہے؟ جیسے نماز، دوسرا پڑھے نہیں پڑھے میں نے پڑھنی ہے. واجب عینی کی مثال میں سے صلہ رحمی بھی ہے، دوسرا میرے ساتھ اچھا سلوک کرے یا نہیں کرے میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک. ہاں مولانا چونکہ وہ ہم سے نہیں بولتا ہے لہذا ہم بھی اس سے نہیں بولیں گے، وہ ہم سے بات نہیں کرتا ہے تو ہم بھی بات نہیں کریں گے، وہ ہمیں نہیں بلاتا ہے. نماز کی طرح سے میرے بھائی، وہ نہیں پڑھے نہ پڑھے، یہ واجب عینی ہے. واجب کفائی کی مثال نماز میت چند افراد اگر جو ہے وہ کیا ہے پڑھ لیں، بقیہ پورے معاشرے پہ سے نماز ساکت ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھے سارا کا سارا معاشرہ گنہگار ہے، ہر ایک کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا.
تو آپ میں سے کوئی ایک بھائی اتنی مہربانی کرے عزیز، جائے مفاتیح الجنان کھولے، پہلے تو ڈھونڈنا پڑے گا، مولانا ملتی ہی نہیں ہمیں، ہاں تھوڑی محنت کریں گے آپ کو یہ صلوات مل جائے گی۔ اس کا اردو ترجمہ اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ فرمایا دن کے وقت بھی پڑھ، رات کے وقت بھی پڑھ۔ بعض دیگر روایتوں میں اللہ ہر دشمن کے مقابلے میں اس صلوات کے ذریعے سے مدد کرتا ہے، ہر حاجت روائی کرتا ہے، دل کو اطمینان عطا کرتا ہے، کل کو قیامت میں محمد و آل محمد کی ہم نشینی عطا فرمائے گا۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوسری شے آقا جس نے ہمیں یہاں پر بہت زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ہے آپ کے وصی برحق کی محبت، حب علی ابن ابی طالب۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ اس نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا۔ معراج کا سفر ہے، آسمان چہارم، چوتھا آسمان ہے، ایسے میں ایک فرشتے کو حضرت نے دیکھا جسے فرشتوں نے اپنے جھرمٹ میں لیا ہوا ہے۔ ایک فرشتے کو دیکھا جسے بقیہ فرشتوں نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آقا آپ خود جا کر دیکھ لیجیے۔ آگے بڑھے، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا جبرائیل میرا وصی برحق مجھ سے پہلے آسمان چہارم پر، علی یہاں پر پہلے سے موجود ہے؟ کہا آقا نہیں، یہ علی کی شکل والا، ہم شکل علی ایک فرشتہ ہے۔ کا سلسلہ کیا ہے؟ کہا دنیا والوں کو تو پاکیزہ فطرت لوگوں کو تو مل گیا آپ کا وصی برحق، یہ آسماں کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کیا پروردگار ہم کیوں محروم رہ جائیں، لہٰذا اللہ نے علی کا ہم شکل ایک فرشتہ قرار دیا ہے۔ جب شب جمعہ آتی ہے سارے فرشتے 70 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں میرے بھائی، 70 مرتبہ اس فرشتے کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں، اللہ کی تحمید کرتے ہیں، اللہ کی تحلیل کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتنا بہترین وسیلہ قرار دیا ہے، اور دنیا میں جو بھی علی کا چاہنے والا ہوتا ہے فرشتوں کی یہ عبادت ان کے لیے ہدیہ ہو جاتی ہے۔ ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جب وہ مرحلہ آیا کہ اب جبرائیل بھی جو ہے وہ کیا ہے، قدم نہیں بڑھا سکتے ہیں، ایک مرتبہ فقط بندہ ہے اور رب جلیل، اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب معراج سے پلٹے تو پوچھنے والے نے پوچھا آقا رب نے کون سے لہجے میں آپ سے گفتگو فرمائی؟ جی میرے بھائی ساتھ دیجئے گا، رب نے کون سے لہجے میں آپ سے گفتگو فرمائی؟ کہا کہ میرے بھائی علی کی زبانی مجھ سے گفتگو کی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزوں اس محبت کا پاس رکھیے، خدا کا شکر بجا لائیے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں، ہمارے یہاں جوان بسا اوقات حیا نہیں معلوم، ہمارے ٹریڈیشن ہمیں اجازت نہیں دیتے عزیزوں، اپنی ماں کا ہاتھ چومنا، باپ کی پیشانی کے بوسے لینا، ماں اور باپ کے پیروں کے بوسے لینا، ان کے پیروں پر ہاتھ رکھنا۔ اگر ماں اور باپ زندہ ہیں عزیزوں، روایت کے مطابق یہ 2 جنت کے دروازے ہیں، جب تک کھلے ہیں ان سے بہرہ مند ہوئیے، اور خدا کا شکر بجا لائیے عزیزوں کہ اتنی پاک و پاکیزہ ہستیوں کی محبت اللہ نے ان ماں باپ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ یا علی جو میرے اور آپ کی زبان پر ہے، یہ یا حسین جو میرے اور آپ کی زبان پر ہے عزیزوں، اس کی قدر و قیمت کو جانیے۔ ظہر کا وقت ہے، ایک مرتبہ جلتی دھوپ میں ایک چاہنے والا پہنچا میرے مولا آقا کے شرف محض در اقدس پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد امام نے سوال کیا ہے میرے چاہنے والے کیوں آیا اس ظہر کی گرمی میں؟ کہا آقا آپ کی محبت کھینچ آئی ہے۔ تو اس موقع پر فرمایا جب جسم و روح میں جدائی ہوگی اس وقت تو جانے گا یہ محبت کیا شے ہے، اور اس نے تجھے کیا بلندی عطا کی۔ عزیزو اپنے ماں باپ کے خدا را قدموں کو چومیے، بد اخلاقی چھوڑ دیجئے اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ،
ہر روز انسان اپنی ماں کا ہاتھ چومے، باپ کی پیشانی کے بوسے لے. آپ پیروں پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھیں، دیکھیں آپ کے وجود پہ کیا کپ کپی طاری ہوتی ہے. اگر بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں عزیزو بالکل اس میں شرم و حار محسوس نہ کریں. ایک مرتبہ باپ کے پیروں کے پاس بیٹھ کر پیروں کو دبانا شروع کریں. ماں کے پیروں کو دبائیے عزیزو، دیکھیے آپ کی زندگی کو کیسے پروردگار متعال بدل دیتا ہے، کہ جن کے سبب سے محبت مجھے اور آپ کو ملی ہے. آقا رب نے آپ کے وسیع برحق کے لہجے میں آپ سے گفتگو کی. تو بہرحال وہ جو ہمارے یہاں کون سا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں جی میرے بھائی، جو مولا کو آپ کے مقام سے بالا تر قرار دیتے ہیں، کیا ہے ان کا غالی یا نصیری عزیزوں. بہرحال وہ کچھ نہ کچھ حق بجانب ہے. بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جو بہرحال انسان کے قدم کا اللہ نے خود میرے دل میں ڈالا. میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا، پروردگار میں کس سے بات کر رہا ہوں، تجھ سے یا اپنے وسیع برحق سے؟ جواب اس دی آیا، تو اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے میرے حبیب. اور سن، رب کا کسی سے کوئی مقایسہ اور کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. تجھے میں نے اپنے نور سے خلق کیا اور تیرے وسیع برحق کو تیرے نور سے خلق کیا. پھر پروردگار کیوں کر اس لہجے میں مجھ سے گفتگو کی؟ کہا تو اپنے رب سے ملنے چلا ہے، کیفیت متغیر ہے، بندہ اپنی بندگی کی معراج پر ہے. یہی سبب ہے تمام ائمہ کی زندگی میں ملتا ہے جب کبھی مصلی عبادت پر آتے تھے ان کے وجود پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اس لیے کہ وہ بہتر جانتے ہیں کس ہستی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. میں اور آپ نہیں جانتے، توجہ نہیں کرتے عزیزوں. ایسے میں اپنی بارگاہ میں بلا کر وہ بلند ترین مقام. بہرحال فرمایا اے حبیب میں چاہتا تھا تیرا اطمینان بڑھ جائے اس مقام پر. میں نے تیرے دل کو ٹٹولا تو دیکھا اس دل میں سب سے زیادہ مخلوقات میں سے محبت تیرے لیے تیرے وسیع برحق کی نسبت سے ہے. میں نے اس خاطر اس لہجے میں گفتگو کی کہ تجھے قرار اور اطمینان حاصل ہو جائے. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور فرمایا تیسری اور آخری شے کہ جو جنت میں ہمیں بہت زیادہ مفید رہی، ہمارے لیے کارآمد رہی، سقی الماء، پانی کا پلانا. پانی کا پلانا کہ مجھے ایسے لگتا ہے عزیزوں یہ مجلس سید الشہداء جب میں اور آپ برپا کرتے ہیں، بتائیے عالم میں اللہ خوش ہوتا ہے نہیں خوش ہوتا ہے؟ بولیے کہ ہم اس کی پاکیزہ ترین مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں، اور مخلوقات میں سب سے زیادہ جو ہستی خوش ہوتی ہے عزیزوں، دعا دیتی ہے، وہ اللہ کے رسول کی ذات. اللہ کے رسول کی ذات ہے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مجلس سید الشہداء اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کا، اللہ کی رسول کی بارگاہ میں انعام بھیجنے کا بہترین وسیلہ ہے. جب چاہنے والا اچھے طریقے سے اس ذکر کو برپا کرتا ہے، آن حضرت بھی دعا دیتے ہیں، آپ کا وسیع برحق بھی دعا دیتا ہے، آپ کی بیٹی بھی دعا دیتی ہے. چونکہ وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ اگر اس ذکر کو صحیح طرح سے برپا کیا جائے گا، یہ عالم وارث سید الشہداء، وارث رسول خدا کے ہاتھوں میں آ جائے گا. عزیزو میں نے اور آپ نے اس خاطر قدم آگے بڑھانا ہے. میرے مولا کی محبت کی عظیم ترین نشانی ہے ذکر سید الشہداء. حسین کا ذکر کرنے والا در واقع اپنے مولا سے اپنی محبت کا اقرار کرتا ہے. سقی الماء، توجہ کیجئے گا عزیزو، سقی الماء، پانی کا پلانا. فرمایا اس امر نے ہمیں وہاں پر بہت فائدہ پہنچا ہے. پانی ایک مرتبہ مادی اعتبار سے آپ لوگوں کی پیاس بجھاتے ہیں، اور ایک مرتبہ وہ معنوی رزق عزیزوں جو میں اور آپ اس فرش ازا سے حاصل کرتے ہیں. فرمایا اسے اپنے تک محدود نہ کر، سقی الماء، اسے بھی جو ہے وہ کیا ہے، لوگوں تک پلا. ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کبھی بھی کسی کا عقیدہ نہیں پوچھو اس کو پانی پلانے سے پہلے. پیاسے انسان کی پیاس بجھاؤ، بھوکے انسان کو کھانا کھلاؤ، مظلوم کے مددگار ہو جاؤ چاہے وہ بے زباں ہی کیوں نہ ہو. توجہ کیجئے گا، مظلوم کے مددگار بن جاؤ اور اس ذریعے سے انہیں پیغام دو کہ مکتب حق کا کون سا مکتب ہے عزیزو، واقعی دین کدھر ہے عزیزو. یہی سبب ہے جب صفین میں میرے مولا کا پہرا ہوا اور قبضہ ہوا پانی پر، جب ان کا قبضہ تھا انہوں نے پانی بولیے
بند کر دیا تھا. جب میرے مولا کا قبضہ آیا امام نے سب کو پانی پلایا. ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے, لوگ پریشان ہیں, مولا حملہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ علی حملہ کر چکا ہے, دیکھنے والی آنکھیں چاہیے, سننے والے کان چاہیے, سوچنے سمجھنے والے دل و دماغ چاہیے. مولا آپ نے کون سا حملہ کیا ہے؟ کہ تم سمجھتے ہو فقط تلوار کا حملہ ہوتا ہے, علی نے کردار کا حملہ کیا ہے. اگر کوئی پاکیزہ فطرت ہوگا تو جان لے گا حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے. ارے جو لوگوں پر پانی کی بندش کرتے ہیں وہ باطل ہے, جو ہر ایک کے لیے سبیل عام لگاتے ہیں وہ حق ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. بہتر طریقے سے اور بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سقی الماء, ہور کو ہور بنانے میں عزیزوں اپنے چاہنے والوں سے کہا. تاریخ میں ملتا ہے عزیزوں میرے مولا نے کتنا پانی جمع کیا عزیزوں, 1000 افراد کا لشکر ہے. اس زمانے کی سختی کے ساتھ میرا مولا پانی جمع کر رہا ہے. اپنے جوانوں سے کہا جتنا ہو سکے پانی اپنے ساتھ اکٹھا کر لو. مولا کیوں؟ مطیع اور فرما بردار ہے. 1000 کا لشکر آیا, انہیں بھی پانی پلایا, حتیٰ ان کے جانوروں کو بھی سیراب کیا. اللہ اکبر. اے سبیل سید الشہداء لگانے والے, اپنا مقام اور مرتبہ جان, لیکن جس طرح سے پانی پلا کر ہم ظاہری پیاس مٹاتے ہیں عزیزوں, آئیے معنوی پیاس اپنی بھی بجھائیں اور لوگوں تک بھی پیغام دیں کہ علی کی محبت کیا کرتی ہے. سید الشہداء کا ذکر اور عزادار سید الشہداء کو یہ ذکر کتنی بلندی عطا کرتا ہے. موضوع گفتگو عزیزوں کل بہرحال تقدیر میں ایسے تھا کہ آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ پایا. آج کے بعد کہ آج کی تقریر بھی تقریباً مکمل ہے, 3 گفتگو رہ گئی, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ جو ہے وہ قلیل کو کثیر بنانے والا اور کم کو برکت دینے والا ہے انشاءاللہ. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی. موضوع گفتگو غزوہ بدر اور کربلا, اللہ کی عظیم ترین نصرت کے 2 عظیم چہرے. اللہ کی نصرت کے 2 عظیم چہرے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, جو ہماری راہ میں قدم آگے بڑھائے گا, جو رسول پر فقط زبانی اعتبار سے درود نہیں بھیجے گا بلکہ اپنے کردار سے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا, جو علی کی محبت کا پاس اپنے کردار سے ظاہر کرے گا, جو ظاہری اعتبار سے بھی لوگوں کی پیاس بجھائے گا, معنوی اعتبار سے بھی لوگوں کی پیاس بجھائے گا. اللہ کا ایسو واضح اسٹیٹمنٹ ہے, اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا, ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور صاحبان ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں. فی الحیات الدنیا, اسی دنیا میں. دیکھیے عزیزو بدر میں اللہ کی کیسے مدد شامل حال ہو رہی ہے, کربلا میں بھی کیسے اللہ کی مدد شامل حال ہو رہی ہے. 2 عظیم جلوے ہیں عزیزوں. یاد رکھیے عزیزوں, ہمارے پاس چونکہ بہرحال لے دے کر ایک ہی اس وقت جو ہے وہ درسگاہ باقی رہ گئی ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے عزیزوں ہمارے معاشرے کا. لوگ محرم و سفر کے علاوہ یا اسی طرح سے مجالس شہادت یا اسی طرح سے محافل اور ولادت سے متعلق اس کے علاوہ لوگ دین حاصل کرنے کے لیے اپنے طور پر عمومی طور پر کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. بہت خطرناک ہے عزیزوں. لٹریسی ریٹ ہمارے معاشرے کا ویسے ہی گرا ہوا ہے اور خصوصیت سے عزیزوں دینی تعلیمات کے اعتبار سے ہم کوتاہی کر رہے ہیں. بہرحال یہی سبب ہے کہ ان مجلسوں کے طفیل, مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے بچپنے میں نے 12 مجلسوں میں عرض کی ہے مولانا صادق حسن صاحب کہ بہرحال پروردگار ان جیسے علماء اور اسی طرح سے جتنے علماء ربانیین ہیں جو بہرحال معاشرے کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. علماء ربانیین سے پروردگار متعال ہم سب کو بہرہ مند فرمائے. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں لاہور کے مومنین سے, مجھے بتائیے کہ 2 مہینے 8 دن شہادت اور محافل کی مجالس اور جو ہے وہ کیا ہے محافل کو چھوڑتے ہوئے بتائیے کوئی آپ کے درمیان میں ریگولر کوئی درس یا ریگولر کوئی مجلس کسی خاص ڈائریکشن کے ساتھ کہ جس میں ایک موضوع کو جو ہے وہ کیا ہے آپ کو بیان کیا جائے, ہے آپ کے درمیان میں یا نہیں؟ اگر ہے تو بتائیے واقعا ہے. جی بسم اللہ, کون سا موضوع ہے, کس ہاں بہرحال کوئی گھریلو پروگرام ہوگا. ہاں گھریلو پروگرام ہے, چھوٹے پروگرامز ہیں
لیکن آیا ہماری جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں امام بارگاہوں میں اسی طرح سے کہ جس طرح سے ہم 2 مہینے 8 دن مجلس برپا کرتے ہیں عزیزو، ہمیں اپنا بچپنا یاد ہے، ان کے جو ہے وہ ہفتے میں 3 یا 4 دن ریگولر جو ہے وہ کیا دروس ہوتے تھے. منگل کا دن ایک خاص علاقے میں سیرت رسول خدا، اللہ کے رسول کی سیرت کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا تھا. بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزو، اور یہ جو آپ سے تقاضا کر رہا ہوں آئندہ آنے والے 3 دنوں میں، اس میں بھی اگر مہربانی کریں، میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارک انفال کی پہلی آیہ کریمہ پڑھی ہے. غزوہ بدر مسلمانوں کی عظیم فتح کو اپنے ساتھ لیے ہوئے عزیزوں، اور زیادہ تر اس سے متعلقہ آیات جو ہے وہ سورہ انفال میں. کہ آئندہ آنے والے 3 دنوں میں آپ سے فقط عاجزی کے ساتھ اتنا عرض کروں گا کہ پہلی 19 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. دیکھیں اگر اللہ نے موقع دیا تو آج ابتدائی 4 آیتوں کا ایک ظاہری ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بدر میں اللہ کی جانب سے نصرت نازل ہوئی، کربلا میں بھی اللہ کی جانب سے نصرت بولیے نازل ہوئی. مولانا دونوں کا رزلٹ تو فرق کرتا ہے. مومن کبھی بھی رزلٹ اور نتیجے کی جانب توجہ چاہتا ہوں، مومن کبھی بھی رزلٹ اور نتیجے کی جانب نہیں دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو بجا لاتا ہے، چاہے پروردگار ظاہری اعتبار سے اسے کامیابی عطا کرے اور چاہے ظاہری اعتبار سے وہ اللہ کی راہ میں مارے دیے جائیں. اس جانب ہے غازی ہے، خدا کی بارگاہ میں مقام رکھتا ہے، اس جانب ہے شہید ہے خدا. مومن کی ڈکشنری میں ڈیفیٹ نامی شے، شکست نامی شے بولیے نہیں پائی جاتی ہے، نہیں پائی جاتی. کتنا پاکیزہ ذکر عزیزوں، مجھے اور آپ کو کیا بلندی دے رہا ہے. بہرحال غزوہ بدر کے بہت سارے چہرے ہیں کہ آنے والے 3 دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کو کربلا سے ملانے کی کوشش کریں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے سورہ انفال کا آغاز کہ وہ سورہ کے جو غزوہ بدر کے بہت سارے چہروں کو بیان کر رہا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے عزیزو، یہ جو قرآن کی ظاہری اس وقت کی ترتیب ہے، یہ بھی حضرت کی بیان کردہ ہے، حضرت کی بیان کردہ ہے کہ اس طرح سے آیات کو مرتب کیا جائے. لہٰذا اس کے ذریعے سے ہمیں ایک پیغام ہے. وگرنہ غزوہ بدر کو آپ اٹھا کے دیکھیں، جوانوں سے سوال، دشمن کی تعداد کتنی تھی؟ جی میرے بھائی اختلاف ہے سامعین میں. جی میرے بھائی مشہور قول ہے 1000. یہاں پر اللہ کے رسول کے ساتھی کتنے تھے؟ 313. دشمن کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ 100. مسلمانوں کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ 2 عدد. دشمن کے پاس اونٹ کتنے تھے؟ 700. مسلمانوں کے پاس کتنے تھے؟ 70. حتیٰ جب بدر کے لیے آ رہے ہیں سواری کا ہر ایک کے پاس پرسنل جانور نہیں تھا. حضرت اپنے سواری کے جانور کو مولا کے ساتھ شیئر کرتے تھے. کبھی آپ بیٹھتے تھے، کبھی مولا بیٹھتے تھے. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہے سفر کرتے ہوئے یہ مسلمانوں کا قلیل سا لشکر. زرہ کتنی ہے وہاں پر؟ شاید ان گنت زرہ ہے. زرہ جو فوجی جو ہے وہ کیا ہے اپنے جسم پر زیب تن کرتا ہے. مسلمانوں کے پاس کتنی زرہ ہے؟ 6 سے 8. تلواروں کا ذکر ہی نہیں ملتا عزیزوں تاریخ میں. بس آپ آن پیپر لکھیے تو یہ جنگ کسی اعتبار سے بھی آپ جیت بولیے نہیں سکتے ہیں کہ اس میں پھر میرے مولا کا کردار. عزیزو بدر لے لو، احد لے لو، ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی تم جو بھی بات کرو اس کو جو ہے وہ کیا ہے علی ابن ابی طالب کی جانب کیوں موڑ دیتے ہو. ہم عاجزی سے تم سے تقاضا کرتے ہیں کہ صحیح تاریخ پڑھو. جہاں تم تاریخ پڑھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا جہاں اللہ کے رسول کا چہرہ ہے وہاں میرے مولا کا چہرہ ہے. یا علی مکی کے زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کے رسول کی ہمراہی کرنے والا علی ابن ابی طالب. مدینہ کو اٹھا کر دیکھ لو، ہر جنگ کو اٹھا کر دیکھ لو. اور نتیجہ کیا ہوا اس جنگ کا مجھے بتائیے. اللہ کی نصرت کا کیا عالم ہے. نتیجہ کیا ہوا مجھے بتائیے. ہاں مسلمان یہ جنگ جیت گئے. اللہ کی کیا نصرت نازل ہو رہی ہے.
یہ عاجزی سے درخواست ہے. وہ جو پہلی درخواست دی تھی میں نے کہ وہ صلوات لکھ کر آئیے تھا, وہ واجب کفائی کہا تھا نا میں نے. اب میں کون ہوتا ہوں واجب عینی اور واجب کفائی جو ہے وہ بانٹنے والا. آپ سے محبت میں عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ یہ 19 آیتیں ہر مومن ان 3 دنوں میں کہ جو آپ میرے لیے آنے والے دنوں میں آپ میرے ساتھ آئیں گے عزیزوں, پڑھ کر آئیے. اور کیا یہ اچھا ہو مولانا یہ آیت ہمیں بہت اچھی لگی, مولانا یہ آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے. عزیزوں ایک قدم راہ دین میں اور آپ بڑھائیے, دیکھیے پروردگار متعال مجھے اور آپ کو کیا کچھ عطا فرماتا ہے. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بس عزیزوں میں فقط سوالیہ نشان چھوڑے جا رہا ہوں, گھڑی کی سوئیاں اجازت نہیں دے رہی ہے. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں یسألونک عن الانفال, اللہ کی رحمت نازل ہوئی کہ انشاءاللہ ان 19 آیتوں میں دیکھیں گے کس طرح سے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے. مسلمان تو نکلے تھے تجارتی قافلے کو, ہاں جی, لوٹنا اچھا ورڈ نہیں عزیزوں, انہوں نے ہمارا مال اتنا لوٹا ہے, اپنا مال واپس لینے کے لیے مسلمان نکلے. لوٹنے والے غیر ہوتے ہیں, علی کا چاہنے والا. جی میرے بھائی, ہاں ہم حق کے متوالی, ہم لوٹتے نہیں ہیں. ہاں ظالم کو, جی بڑی مہربانی بہت شکریہ, ظالم کو اس کی واقعیت اور حقیقت دکھاتے ہیں عزیزوں. ہر زمانے میں پروردگار متعال یہ مقام و مرتبہ عطا کر رہا ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا, ہم نے بدر میں بھی نوازا, ہم نے کربلا میں بھی نوازا, اور ہم آج تک علی کے چاہنے والوں کو, رسول کے امتیوں کو, حسین کے عزادار کو نواز رہے ہیں, نواز رہے ہیں عزیزوں. اگر ہر روز بھی انقلاب اسلامی کا ذکر کیا جائے کم ہے. افسوس کی بات ہے عزیزوں, آج غیروں کے لیے یہ امر واضح ہے. آج برادران اہل سنت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, ارے زندگی بھر جنہیں کافر سمجھا تھا مسلمان تو وہ نکلے ہیں. ہائے رے افسوس, مومن کو عزیزوں کتنا انقلاب اسلامی نے دور سے میرے اور آپ کے لیے اس وقت گراؤنڈ آمادہ کر دیا ہے. کیا کر رہے ہیں عزیزوں میں اور آپ انقلاب اسلامی کی خوبصورتیوں کو لوگوں تک پہنچانے. یہ دن بہت سخت ہے عزیزوں. علی کے چاہنے والوں پر ایک نائب امام کو دفنانے کے لیے آمادگی کی جا رہی ہے عزیزوں. بہرحال آپ جا کر دیکھیے, آن پیپر دیکھیے, ایک دنیا کی سو کالڈ سپر پاور اور دوسری جانب سے ایک چھوٹا سا ملک اپنے مختصر وسائل کے ساتھ, لیکن ایک میزائل ٹیکنیک ایسے بنائی عزیزوں. جب شروع میں پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے میزائل چلائے, پتہ نہیں کب کے بنائے ہوئے تھے, اور وہ 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے میں جو ہے وہ پہنچ رہے تھے. جس شہر اور ملک پر سے گزرتے تھے لوگ ویڈیو بناتے تھے, ابھی عراق پر سے میزائل. یعنی اتنا پرانا اور قدیمی علی کے چاہنے والوں کا میزائل جب چلا ہے تو وہ جھوٹی, ہاں جھوٹی استکباری طاقت ہے, وہ آئرن ڈوم اس پرانے میزائل کا جواب نہیں دے سکا. یہی سبب ہے کہ اب جب میزائل چل رہے ہیں ایسے ہی آپ کے ساتھ مذاکرہ کر رہے ہیں, ایسے ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے بیٹھنے کو تیار ہیں, ایسے ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے سائن کرنے کو تیار ہے. نا عزیزو زخمی بھیڑیا ہے, اور بھیڑیے کا کام ہاں چیر پھاڑنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی سبب ہے فرمایا اگر چیر پھاڑو گے ہم علی کے چاہنے والے ہیں. جس طرح سے ہمارے مولا نے اس موقع پر بدر و احد و خیبر و خندق کو فتح کیا, یہ علی کے چاہنے والے بھی غلبہ پائیں گے, اور انشاءاللہ امریکہ اور اسرائیل نیست و نابود ہوگا. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم. اتنا مقام و مرتبہ پروردگار متعال اپنے چاہنے والوں کو کسی بھی زمانے میں عزیزوں. آئیے پاکستان قدم آگے بڑھا ہے, میں نے بارہا مجلسوں میں عرض کیا, اس وقت انقلاب اسلامی کے بازوؤں میں لبنان سر فہرست ہے, عراق قدم آگے بڑھا رہا ہے, یمن کے مسلمان قدم آگے بڑھا رہے ہیں, فلسطین کے. پاکستان کدھر کھڑا ہے عزیزوں؟ بہرحال اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایک کہا آپس میں ملنا. یسألونک عن الانفال, وہ پہلی شے کہ جس کا غزوہ بدر کے حوالے سے قرآن کریم ذکر کر رہا ہے, اس کو جا کر دیکھیے. یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اتنی رحمت نازل ہوئی جی میرے بھائی, اس طرح سے اللہ نے کایا پلٹ دی. کسی طرح سے آن پیپر یہ جنگ جیت ہی نہیں سکتا تھا مسلمان. اللہ کی اتنی رحمت کو دیکھنے کے بعد مسلمان کہاں پھنسا ہوا ہے؟ یہی وہ پیغام ہے کہ جس سے انشاءاللہ گفتگو کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. مانگیے عزیزوں,
جنت کا پروانہ انہی مجلسوں سے تقسیم ہوتا ہے، لیکن فقط سن کے چلے جاؤ گے کافی نہیں ہے عزیز۔ دیکھیے کہ کس طرح سے کوفے میں عزیزوں پیسے کی جھنکار، سونے اور چاندی کے سکوں نے کیا کیا عزیزوں۔ سفیر حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تھوڑا سا ہر انسان اپنے وجود کو ٹٹولے، ہر انسان عزیزو ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہم سب اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں چاہے کتنا ہی عذر کیوں نہ لے۔ یہ فرش گاہ حسینی، یہ درس گاہ حسینی عزیزو فرش شفا ہے، ہر انسان خود دیکھے میری خرابی کا۔ لہٰذا آپ سے عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، قرآن نے اتنے سارے عظیم تحفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے جس جانب متوجہ کیا ہے اور تقاضا کیا ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، کی پہلی 4 آیتوں کو آپ جا کر دیکھ کر آئے، میں انشاءاللہ کل اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ بدر میں بھی شیطان اسی ذریعے سے لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے، اتنی عظیم فتح کے بعد کربلا میں بھی اسی طرح سے بہکانے کی کوشش کی گئی۔ جب میرے مولا تک خبر ملی کہ جناب مسلم ابن عقیل مارے گئے تو عزیزوں بہت سارے لوگوں نے اس وقت میرے مولا کا ساتھ چھوڑ دیا، کہ یہ راہ تو جو ہے وہ اب سکون اور اطمینان تک نہیں جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی نظر ہے جو دنیا دار ہیں، جو اخروی نگاہ کا حامل ہو، اس کے لیے زندگی بھی سعادت ہے اور اس کے لیے خدا کی راہ میں اور ظلم و ستم کا خاتمہ کرتے ہوئے شہادت بھی سعادت ہے۔ جیسے میرے مولا کا فرمان، میں نے اسی اعتبار سے قدم آگے رکھنا ہے، انشاءاللہ کہ پروردگار متعال ہم سب پر کرم فرمائے گا۔ عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں میرے بھائی کل آنے سے پہلے ان 4 آیتوں کو پڑھ کے آئیے گا۔ آپ کے پاس جو بھی قرآن کریم ہے، مثال کے طور پر اس میں حاشیہ ہے مولانا سید فرمان علی صاحب کا، یا حاشیہ ہے مرحوم جوادی صاحب کا، یا اس پر حاشیہ لگا ہوا ہے مرحوم نجفی صاحب کا، جو بھی قرآن ہے تھوڑا بہت انسان ترجمے کو پڑھے، ایک مرتبہ پڑھے، دوسری مرتبہ پڑھے، یقین جانیے عزیزوں ہمارے معاشرے کی فکری جو ترقی ہے وہ جتنی مجالس ہم اور آپ اس وقت برپا کر رہے ہیں اور اس اعتبار سے جو فکری ترقی ہونی چاہیے تھی وہ اس لیول پر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا جو آخری کام ہے وہ میں اور آپ نہیں کرتے۔ اگر وہ آپ کام کرنے لگیں گے عزیزوں، مجھ جیسے طالب علم بھی اس ممبر کے تقدس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے بحال رکھیں گے اور بہتر طریقے سے اس خدمت کو بجا لانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن بہرحال وہ جو ذمہ داری آپ کی ہے اس کی انجام دہی میں کوتاہی نہ کریں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك۔ اگر یاد ہے آپ کو زیارت عاشورہ کے یہ کلمات تو میرے ساتھ ساتھ پڑھی ہیں عزیزوں۔ اگر احساس کرتے ہیں کہ ہم سے غفلت ہو رہی ہے مال کے کمانے کے سلسلے میں، مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں، کہ اتنی عظیم فتح اور اتنی اللہ کی نصرت کو دیکھنے کے بعد بھی شیطان اس طریقے سے لوگوں کو بہکا رہا ہے، بدر کے مسلمانوں کو بہکا رہا ہے عزیزوں، تو آج میں اور آپ اگر کوتاہی کریں گے عزیزوں منہ کی کھائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں زمانے کے امام کی ہمراہی کرنا عزیزوں، ہر اعتبار سے اپنے ایک ایک عیب کی میں اور آپ اصلاح کریں۔ گاڑی کو چلنے کے لیے عزیزوں ہر پرزے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ گاڑی کے رکنے کے لیے فقط ایک پرزے کا خراب ہونا، ایک تار کا کٹ جانا عزیزوں کافی ہے۔ لہذا انسان اگر احساس کرتے ہیں کہ ہم سے غفلت ہو رہی ہے تو روتے ہوئے انسان فریاد کرے، طلب کرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان آنسوؤں کے صدقے ہمیں بھی اس قابل بنا دیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا عزت و شرف اہل بیت کی راہ میں کام آ سکے۔ اگر یاد ہے عزیزوں ان کلمات کو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ مولا آپ پر سلام، آپ کے پاک و پاکیزہ اعزہ اور اصحاب اور غلاموں پر سلام جو آپ کی راہ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ علیک منی سلام اللہ
ابدا، اللہ کا سلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ما بقیت، جب تک میں باقی ہوں، وبقی اللیل والنہار، اور یہ روز و شب کا سلسلہ ہے، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، میں میرے پروردگار میری زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے۔ عزیزو اب 4 سلام ہے، رونے والے رونے میں بخل سے کام نہ لے، نام حسین میں عجیب درد ہے، عجیب کرب ہے، ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ ارے حسین کے سبب سے چاہنے والے کچھ ایسے درد مند ہیں، یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی، یہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس عالم میں حسین کے وارث کا ظہور ہو جائے۔ کوشش کریں اس نام کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہوئے، اگر کوئی اس مجمع میں ایسا ہے جو ابھی تک کربلا نہیں جا پایا ہے، عزیزو پریشان نہ ہو، کبھی وہ بلا کر مقام و مرتبہ دیتے ہیں، کبھی فراق کا درد عطا کرتے ہیں۔ یہ فراق کا درد بھی کم درد نہیں ہے، مولا درست ہے میں غریب ہوں فقیر ہوں، لیکن اے امیر المؤمنین تیرا چاہنے والا ہوں، اے سید الشہداء آپ کا عزادار ہوں، ہر شے میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، آپ سے محبت میں جھوٹا نہیں ہوں۔ درست ہے مجھ سے غفلت ہو جاتی ہے، لیکن آقا ماں اور باپ نے سچی محبت سے نوازا ہے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا چاہنے والا ہوں، آپ کی ننھی بیٹی کا عزادار ہوں، جب اس کی مصیبت سنتا ہوں زار زار روتا ہوں، اجرکم علی اللہ۔ انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سید الشہداء پر سلام بھیجیں اور کوشش کریں پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دیں۔ السلام علی الحسین، اے پروردگار اگر تیری مرضی اسی میں، فرمایا دور سے صحیح، کھلے آسمان تلے چلے جا، ایک مرتبہ دائیں دیکھ، ایک مرتبہ بائیں دیکھ، ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھ، اور پھر قبلہ رخ ہو کے کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے اللہ کے بندوں کو عبودیت سکھانے والے حسین۔ ایسو رونے میں بخل سے کام نہ لیں، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کریں، ایک ماں دعا دیتی ہے اس طرح سے روئیں جس طرح سے جواں بیٹے کے لاشے پر بوڑھی ماں گریہ کرتی ہے۔ فرمایا رو نہیں سکتا، رونے کی شکل بنا، اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پر قرار دے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ رونے والے اگر ابھی تک نہیں رو سکا، میں ایک منظر تیری نگاہوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، دیکھ کس طرح سے میرے مولا نے سلام کیا، اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لا، پھر کس طرح سے تیری آنکھیں آنسو بہائیں گی۔ عزیزو 11ویں محرم کا دن ہے، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کو چھوڑ رہا ہے، مقتل سے گزر ہو رہا ہے۔ عزیزو میرا مولا کا جسم مطہر اتنا نحیف ہو چکا تھا، اتنا نحیف ہو چکا تھا کہ آپ سواری کے جانور پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ بعض مقاتل یہ کہتے ہیں میرے مولا کے جسم مطہر کو سواری کے جانور سے باندھ دیا گیا تھا، اجرکم علی اللہ۔ ایسے میں جب مقتل سے گزرا ہے عزیزو یہ کارواں، ہائے رے سید سجاد کی غربت، وہ زینب کبریٰ جب دیکھا بھیا حسین پر وقت سخت ہے، علی اکبر کا لاشا ہے، حسین ابن علی نے اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھے ہوئے ہیں، عزیزو خیمے سے برآمد ہوئی، اپنے بھائی کی توجہ کو ہٹایا، یہاں پر دوبارہ سے جب دیکھا امام پر وقت ہے بہت کڑا، تڑپ کے کہا یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، اے میرے نانا رسول اللہ کی نشانی سجاد، اے میرے بابا
علی کی، بس ایسے میں 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں، بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ اے میرے نانا رسول اللہ کی نشانی سجاد، اے میرے بابا علی کی نشانی سجاد، اے میرے بھیا حسن اور میرے بھائی حسین کی نشانی سجاد، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے تیری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ تڑپ کے کہا پھوپھی اماں، ان لعینوں نے اپنے جنازے دفنا دیے، میرے بابا کا، میرے 18 یوسفوں کے لاشیں، ارے سجاد اس غم کو کیسے سہے؟ تڑپ کر پھوپھی کی آواز آئی، سجاد یہ اللہ کے رسول کا عہد ہے، یہ ٹکڑے دفنائے جائیں گے، یہ قبر کے نشایا ہوں گے۔ ارے دشمن اسے جتنا مٹانا چاہے گا اتنا یہ نشان آشکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اے زائر حسین، اے عزادار حسین، تجھے زینب کبریٰ بھی دعا دیتی ہے، میرا مولا سجاد بھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ایسو دعا کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے عزیزوں، دل شکستہ کیفیت کے ساتھ اس طرح سے دعا مانگیں جس طرح سے دعا مانگنے کا حق ہے، ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے انشاءاللہ اگر اس موقع پر بھی انسان توجہ سے دعا مانگے عزیزوں، اللہ رد نہیں فرماتا۔ اور آخر میں عرض کروں گا عزیزوں، روایت میں ہے کہ انسان جب دعا مانگے آخر میں اسے اپنے سر پر، اپنے چہرے پر اچھے طریقے سے پہرے، اللہ کی خاص رحمت، اے میرے پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ نے اس کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں قبول و مقبول فرما، جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہے پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے پروردگار جو اپنے بچوں کے لیے دنیا و آخرت کے کارآمد ہمسر کے سلسلے میں پریشان ہے، دنیا و آخرت کے لیے بہترین ہمسر عطا فرما۔ وہ شادی شدہ جو تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہے، جناب علی اکبر جناب سکینہ کی مانند اولاد صالحہ عطا فرما۔ خدا نہ خواستہ اگر گھروں میں ناچاکی ہے، اختلافات ہے، اس پاکیزہ ذکر کے طفیل ہمارے گھروں کو پاک و پاکیزہ بنا، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس پرآشوب زمانے میں یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے میرے پروردگار خصوصیت سے آیت اللہ العظمیٰ سید مجتبیٰ خامنائی اور آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ اے میرے پروردگار انقلاب اسلامی کو ہر قسم کی ظاہری باطنی شرور سے اے میرے پروردگار دشمن کے مکر سے محفوظ فرما، دشمن کے مکر کو انہی کی جانب واپس پلٹا دے، اس انقلاب کو مولا و آقا کے انقلاب جہانی سے ملحق فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ ملک ہے جسے ہم نے پاکیزگی کے نام پر حاصل کیا، اسے امن کا گہوارہ قرار دے، جو اس ملک میں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما۔ اس دھرتی سے رسول آل رسول اور آپ کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے محبت کرنے والے حکمراں عطا فرما۔ پروردگار اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا ایام 40 پاپ یادہ زیارت سے ہم سب کو بہرمند فرما۔ پروردگار اگر مصلحت اس میں ہے کہ یہ چاہنے والا دور سے سلام بھیجے، ہر روز اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ مولا کو یاد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہیں، جلد سے جلد رہائی کے اسباب فراہم فرما۔ اے میرے پروردگار جنہیں تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا ہے ان کے درجات عالی ہیں اور بلند فرما۔ ایزو اس دعا کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے طلب کریں، ہم سے تقاضا کیا گیا ہے دعا بھی کرو، اس کے لیے دعا بھی کرو، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ پروردگار یہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، جو کچھ تو نے اس دنیا میں ہمیں عطا کی ہے، جان، مال، عزت، آبرو، شرف، اولاد، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے تیری راہ میں کوشش کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما، ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔